اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عنایت اللہ اسیر، بیورو چیف 91 نیوز سچ کی آواز چترال کے قومی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. آج چترال سے کوئی 150 کلومیٹر دور کا جو ہے چپالی کا ایک نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، جس کے متعلق تمہیدی ایک دو کلمات آپ کے سامنے پیش کر کے پھر ان کا انٹرویو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کا کردار پورے چترال کے جوانوں کے لیے مثال کی حیثیت رکھتا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اگر کرنے پہ آ جائے تو انسان انفرادی طور پر نام، کام اور مقام کما سکتا ہے. بس ہمت مردان مدد خدا کی ضرورت ہے. چترال کے وادی کے چپالی، جو چترال شہر سے کم و بیش 150 کلومیٹر دور ایک پسماندہ بستی کا ایک نوجوان، رحمت عالم، جیسا نام ویسا کام، نام اچھے تو کام اچھے، ولد غالب نزار، اپنی محنت شاقہ سے MBA تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور ملازمت کے بجائے آن لائن بزنس کی طرف آتا ہے اور چترال کے پروڈکٹس کو پوری دنیا کے کونے کونے تک فیس بک میں پہنچاتا ہے. اور آج کینیڈا، برطانیہ اور دنیا کے بڑے بڑے مارکیٹس میں، امریکہ اور یہ عرب اسٹیٹس میں اور افغانستان، ایران تک کے مارکیٹس میں ان کو آرڈر آتے ہیں. اور یہ رحمت عالم چترال کے گرم پٹی، خشک میوہ جات، سلاجید وغیرہ کے آرڈرز لے کر ان کو سپلائی دیتا ہے. 91 نیوز سچ کی آواز چترال میں ہم چترال کے اس مثالی نوجوان اور خاص کر تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے. عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. یہ عملی نوجوان رحمت عالم، پلیز آپ نے کیسے اس کاروبار کی طرف آپ کا توجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں 91 نیوز چینل کا اور اس کے اسٹاف اور خرم صاحب کا، آپ کا اور صدر صاحب کا مشکور کہ انہوں نے مجھ بندہ ناچیز کو اپنے پروگرام میں ٹائم دیا اور اتنے بڑے چینل میں، جو کہ چترال کی سچ کی آواز کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. سر جی، اصل میں یہ ہے کہ جب میں نے MBA کیا تو میں ادھر NGOs میں بھی کام کرتا تھا، اور اس کے بعد جب موقع ملا تو اسلام آباد میں مجھے اچھا جاب ملا تھا تو ادھر جا کے جاب کر رہا تھا. لیکن درمیان میں جب کورونا کا جو صورتحال ہوا تو جاب چلی گئی اس ٹائم، کیونکہ میں ملٹی نیشنل کمپنی میں تھا. تو سب سے پہلے ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنی اسٹاف کی حفاظت کے لیے وہ ہمیں چھٹی پہ بھیج دیا. جب گھر آیا تو 3-4 مہینے تک حالات پہلے خراب ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا کیوں میں اپنا کاروبار اسٹارٹ نہ کر لوں. تو میں نے ادھر لوئر چترال آ کے اپنے کاروبار اسٹارٹ کیا، جنرل اسٹور کا. 1 سال تک اس کو چلاتا رہا، لیکن کوئی خطر خواہ مجھے موقع یا اور فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے سوچا کہ آن لائن کام کیوں نہ کر لوں، کیونکہ لوگ ابھی مارکیٹ میں آنے کے بجائے یا ایک جگہ سے دوسرے جانے کے بجائے آن لائن ہی آرڈر کرتے ہیں، جیسے کہ دراز ہے، امیزون ہے اور علی بابا ہے. تو میں نے سوچا کہ اسی حساب سے میں بھی کر لوں گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل زیرو اماؤنٹ سے، 1 روپے بھی میرے پاس نہیں تھا اور نہ میں نے انویسٹ کیا. میں نے چترالی پروڈکٹ کی آن لائن اپنے لیے ایک پیج بنایا چترالی کلچرل ڈریسز کے نام سے. تو اللہ کا شکر ہے جب میں نے بنوایا تو اسی مہینے میں نے کوئی 4 سے 5 لاکھ کا وہ چترالی پروڈکٹ کو چترال سے باہر پہنچانے میں کامیاب ہوا. تو میں آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے اس طرح کر کے جتنے بھی چترالی پروڈکٹ چاہے اس کا ہم پہنتے یا کھانے پینے سے تعلق ہو، جیسے کہ پنیر ہو، دیسی گھی ہو یا شہد ہو، ان جیسی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس سال تو میں نے سلاجید کا بھی وہ ایک ٹرائی کیا تھا پاکستان سے باہر پہنچانے کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کو بھی میں نے لندن، کینیڈا اور دبئی، چائنا تک پہنچایا. اور ابھی لندن باہر سے جو ملک ہے نا، اس ادھر آرڈر آ رہے ہیں مجھے کہ میں خود کو خوش قسمت وہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سے بغیر انویسٹ کے میں نے کام شروع کیا. تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ میں لاکھوں روپے کا وہ چترالی پروڈکٹ چترال سے باہر پہنچا رہا ہوں. بس اس میں آپ کو کیا مشکلات آتی ہیں کہ پروڈکٹس یہ چترال میں زیادہ تعداد میں نہیں ہیں؟ خشک میوے تو ہیں مگر تعداد کم ہے، ان کی کثرت نہیں ہے، مقدار کم ہے. اسی طرح گلگت کی طرح یہاں کے خشک میووں کے اس طرح ہم بناتے بھی نہیں ہیں صاف ستھرا کر کے. تو وہ تربیت تو شروع تو کی، مگر آج تک چترال کے خواتین، چترال کے مرد حضرات، چترال کے گھریلو خواتین جو ہیں اپنے گھر کے پروڈکٹس، خاص کر خشک میوے کو، دودھ لے لیں، خوبانی لے لیں یا کوئی دوسرا اخروٹ لے لیں، ان کو جمع کر کے بیچنے کا سلسلہ ہمارے خواتین میں کم ہے.
کاروباری پوزیشن چترال کے میل میں نہیں ہے تو خواتین میں کیسے ہوگا؟ تو کیسے آپ خواتین کے پروڈکٹس کو، جیسے ہماری انڈیجنس ٹوپی ہے، سربند اسے کہتے ہیں سر کے باندھنے کا، اور دوسری چیزیں چترال کی خواتین پہلے بنایا کرتے تھے، ان کو آپ کس طرح مارکیٹ میں تو بڑے چیزوں کی آرڈر آتے ہیں، تو اس میں آپ کیسے اس کو پورا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کم وقت 1 سال میں نے پورے چترال میں اپنا جال بچھایا ہوا ہے، مطلب چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سب کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے، اور اللہ کا شکر ہے جو کچھ بھی بناتے ہیں، مطلب چھوٹے سے چھوٹے چیز، وہ جراب ہوتا ہے جو چترالی ہینڈ میڈ جراب، اس کو بھی میں نے ابھی کینیڈا پہنچا چکا ہوں، تقریباً 1 ہفتے پہلے آڈر آیا تھا، وہ بھی پہنچا چکا ہوں۔ مطلب کھانے پینے سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ گرم چشمہ سے میں منگواتا ہوں، گولینڈ سے منگواتا ہوں، اور ادھر کجو سے مطلب ادھر بنتے ہیں یہ جو صحیح پروڈکٹ ہیں، ادھر سے میں منگواتا ہوں، اور پہلے خود کھاتا ہوں، اگر وہ کھانے پینے کی چیزوں نے ٹیسٹ کر کے پھر میں اپنے کسٹمر کو بیچتا ہوں، مطلب تسلی کر کے، ایسا نہ ہو کہ چیز خراب ہو یا ادھر جائے تو میرا بزنس خراب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہینڈ میڈ پروڈکٹ کی، ابھی چترال میں جو جرسی سویٹر جو ہم کہتے ہیں مدگلشٹی بنیان کو، جو جرسی ادھر چترال سے باہر اس کو جرسی کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے، تو ان کو بھی اللہ کا شکر ہے میں ادھر بھی اپنا وہ دوست ہے اور ایسے تعلق کے بندے ہیں، ان سے میں منگوا کے ادھر سے وہ ڈائریکٹ ہوم ڈیلیوری سروس دیتا ہوں۔ مطلب میں ایسے جو چترالی پروڈکٹ ایسے لوگوں سے لیتا ہوں کہ ان کا نہ کوئی سہارا ہے، بیوہ خاتون یا بے روزگار جو بچیاں ہیں گھروں میں رہتی ہے، وہ ان کو بناتی ہے اور ان کو واٹس ایپ کے ذریعے مجھ تک پہنچاتی ہے، تو میں اپنے پیج میں اس کو وہ پوسٹ کرتا ہوں، بس اللہ کا شکر جو چیز بھی میں پوسٹ کرتا ہوں اسی دن اس کا آرڈر آتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے میرے ساتھ، کیونکہ ایک سچ نیت سے اگر کوئی کام کرنا شروع کر تو کوئی مشکل نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹ سے کچھ ہوتا ہے، لیکن انویسٹ سے کچھ بھی نہیں، جب تک آپ کی سوچ، آپ کی ایک مارکیٹ کو آپ اگر نہیں پہچان سکو گے تو آپ کروڑ روپے بھی لگا لو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس میں شبیر بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے بازار کے تجارت یونین کے سابق صدر ہیں، تو یہ بھی چترال کے پروڈکٹس کو، چترال کی تجارت کو، آن لائن بزنس کو پروموٹ کرنے میں اس کے بہت بڑا کردار ہے۔ چترال بازار میں ڈسپلن کو، یہ پبلک لیٹرینس کو، یہ لائٹس کو، یہ سب بنانے میں، بائی پاس روڈ میں مینجمنٹ، یہ سب اس نے کیا ہے، تو تاریخی آدمی ہیں۔ میں شبیر بھائی آپ سے درخواست کرتا ہوں، ان کو یہاں لانے کا کیسا خیال آیا آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 91 نیوز اور تمام ٹیم اور ڈائریکٹر صاحب خرم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا عنایت الرشید صاحب، آپ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تقریباً 4.5 سال صدر رہا ہوں چترال بازار کا۔ مجھے اس بندے نے جو چترال بازار میں ہر ایک، جب بھی میں اس کو دیکھتا تھا، یہ کبھی ٹوپی کی دکان میں، کبھی چوغے کی دکان میں، کبھی چترالی جتنے پروڈکٹ ہیں، چترال کے جتنے پروڈکٹ ہیں، کوئی اور نہیں، وہ یہ روزانہ لیتا تھا۔ میں اس کے بارے میں جب میں نے پتہ کہ یہ وہ بندہ کیا کام کرتا ہے، اس طرح آن لائن بزنس کرتے، تو میں اس کو داد دیتا ہوں۔ تو یہ کل بھی سلاجید میرے خیال میں یہاں سے میرے سامنے بھیج دیے تھے۔ تو ایسے نوجوانوں کو حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، چاہے وہ جس ذریعے ہو۔ تو اس لیے میں اس کو 91 نیوز سچ کی جو آواز ہے، اس کی اسٹوڈیو میں لانے کی ضرورت مجھے اس لیے لانا پڑا کہ ہم نیو جنریشن کو، جو نئے ہمارے جنریشن ہیں، ان کو رحمت جیسے بننا چاہیے۔ تو میں اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ تو یہ چھپڑی سے، اور اس کا ایک اور اس نے شاندور کے موقع پہ ایک پوسٹ لگایا تھا، وہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ تو اس وجہ سے میں اس کا فین ہوں، اور میرا بھی تھوڑا سا آن لائن بزنس ایک گروپ ہے، اس کے ذریعے بھی ہم بھی تھوڑا سا وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس نے وہ پوسٹ لگایا تھا کہ شاندور کے موقع پہ اگر کسی مہمان کو کوئی تکلیف ہو تو وہ میرے گھر میں آپ لوگ اسٹے کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے مہمان واپس آ کے ہمیں بتایا کہ آپ کا دوست جو پتہ آپ نے دیا ہے، وہ آپ کے دوست نے ہمیں مہمان نوازی سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ اور نوجوانوں کو بھی اس میں لگا کے، تاکہ بے روزگار نوجوان چترال میں ہیں ان کو یہ فائدہ پہنچا سکے۔ بہت مہربانی۔ رحمت صاحب، میں اپنے ایک نظم کا ایک بند سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ زمان پرنن ماغ بوتی بوردی شاہین وون محنت کو زندہ جہان نام کو رکھی تو یہ جو ہے چترالی کا نظم ہے، تو اس کا ترجمہ تو یوں ہے کہ ان پہاڑوں میں گھر بناتے ہوئے ہم پرندوں کی طرح اور شاہین کی طرح گزارتے ہیں۔ چترال کے لوگ سطح سمندر سے 7,000 8,000 فٹ بلندی پہ آپ کا گھر ہے، تو وہاں سے اڑ کے آپ نے پورے عالم میں اپنا نام کمایا اور کام کمایا اور مقام کمایا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو
مشکلات کیا ہیں؟ ہمارا جغرافیہ عادت جو ہے وہ پاکستان کو میرے خیال ابھی تک چترال سے باقی پاکستان کے ذمہ دار نہیں ہوئے. ہمارے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے, سینٹرل ایشیا کے بارڈر لگتے ہیں, چائنا کے راستے لگتے ہیں, مگر چونکہ ابھی آپ کو جو افغانستان پروڈکٹ بھیجنے کے لیے آپ ڈاکانے گئے تو اس سلسلے میں آپ کو کیا مشکلات ہیں؟ یہ سینٹرل ایشیا یا افغانستان سے اگر یہ راستے جائز محفوظ کر کے کھولے جائیں, کیونکہ کوئٹہ سے لے کر چترال تک کے راستے سب تجارت کے لیے کھلے ہیں, ہندوستان کے ساتھ کھلا ہے, ایران کے ساتھ تجارت کھلا ہے, افغانستان کے ساتھ چترال کے حدود تک کھلا ہوا ہے, مگر چترال میں اس طرح بارڈر بند ہونا یا کھلے ہونے سے چترال کو کیا فوائد ہو سکتا ہے؟ سر جی یہ افغانستان سے جو تعلق ہے نا وہ سپلائی کا, مطلب ابھی میں پوسٹ آفس صبح مجھے آرڈر آیا تھا, کل دوپہر کے ٹائم کوئی تقریباً 50-60 ہزار روپے کا آرڈر تھا, پہلا آرڈر. وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں مزید منگوا لوں گا, آپ پروڈکٹ مجھے تک پہنچا لیں, لیکن میں پوسٹ آفس پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سپلائی بند ہے, مطلب ہم اس کو ڈلیوری نہیں دے سکتے. اور جب میں MMP کوریئر آفس گیا وہ سپلائی دے رہے ہیں, لیکن مطلب ڈلیوری دے رہے ہیں, لیکن اس کا جو ریٹ ہے وہ پروڈکٹ سے زیادہ ہے. مطلب 1 کلو کا کوئی 18-19 ہزار روپے کا بنتا ہے 1 کلو, تو اس حساب سے بندہ اگر 5-10 ہزار میں چوہا خریدتا ہے تو اس کے ڈبل اس کا خرچہ آتا ہے. اس وجہ سے مجھے تکلیف ہے, حالانکہ مجھے افغانستان سے بہت زیادہ آرڈر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے, لوگ بھی قریب بھی ہے, ہمارے جس طرح ہمارا رہنا ہے اس طرح وہ بھی رہتے ہیں کہ کوٹ پسند ہے, چوہا پسند ہے, اور جرسی جو سویٹر ہے ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. اگر یہ موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالی افغانستان میں بہت زیادہ ہمارا وہ ایکسیس ہوگا کہ چترالی پروڈکٹ پہنچانے میں, لیکن ادھر بند ہے ابھی تو میں مجبور نہیں بھیج سکتا ادھر. اب احترام شبیر بھائی آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ عنایت الرشید صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر چترال جو پروڈکٹ ہے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اخروٹ کے درخت سے وہ ایک تلے نہیں بنتا ہے, اس کے پیچھے بھی ہمیں وہ آئے تھے ڈیمانڈ, جو اس کے ساتھ وہ چترالی سرما لگانے کے لیے برکشی جو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ڈیمانڈ. میں اس کو کہہ رہا, پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ یار اس پتے پہ آپ بھیج دیں. تو چترال میں بہت ایسے سرمایہ ہیں آپ بندہ کر سکتے ہیں. اب سردیوں میں دیکھیں چترال کے کتنے لوگ یہاں سے ٹوپیاں اور یہ نیچے لے جا کر بیچ دیتے ہیں. تو میں پھر بھی نئے نوجوان حضرات جو ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ سامنے آ جائیں اور کچھ نہ کچھ تو کریں. تو بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو عزت دے, بہت بہت مہربانی. میں 91 نیوز کے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر شبیر بھائی کا کہ چترال کے ایک مثالی کردار والے نوجوان کو یہاں لایا اور چترال کے دوسرے نوجوانوں کو اس کا کردار پیش کیا, تاکہ ہمارے نوجوان تعلیم کر کے بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر دوسری طرف جانے کے بجائے نشہ اور دوسرے ٹینشن میں ہو کر کوئی مسائل پیدا کرنے کے بجائے اٹھیں اور آج سے اپنا بزنس اپنے چھوٹے سے ہینڈ فری موبائل سے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی آپ کی.